ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ضعف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، کر ان کی رسائی ہے، کر ان کی رسائی ہے، لوگ جب تو بنائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، لوگ جب تو بنائی ہے۔ مچھلا کے رحمت نے امید بندھائی ہے، مچھلا کے رحمت نے امید بندھائی ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی۔ ہم سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، ریجیکٹڈ مال، ہمارے اعمال کچھ نہیں ہے تو عمل کے بازار میں ہمارا سودا نہیں بنا، کوئی خریداری نہیں، کیوں؟ پورا مال عیب دار، اس میں کوئی اچھائی ہے نہیں، کون خریدے؟ تو عمل کے بازار میں سودا نہیں بنا، کوئی خریداری نہیں ملا، تو جس کا کوئی خریدار نہ ہو پھر اس کا خریدار کون ہوتا ہے؟ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، اور جن سے نامقبول ہے ہر بازار،
ہر بازار میں ٹھکرا دیے گئے. ہمارا مال ایسا ریجیکٹڈ ہے، فولٹ والا، ہر طرح سے بیکار. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. اور اب آپ کی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے. اب آپ کی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے. ارے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. ابھی کوکب صاحب تقریر کر رہے تھے اور تقریر میں انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا حضور کو. تو مجھے یاد آ گئی تفسیر نعیمی، جس میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کہ ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، ابو جہل نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا. اس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا. تو رسول اللہ کو دیکھنا اور ہے. صدیق نے دیکھا، عمر نے دیکھا، حضرت عثمان نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا، ابو ذر غفاری نے دیکھا، سلمان فارسی نے دیکھا. اسی ضمن میں عرض کر دوں، حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ لکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہوتا ہے. ایک دم نہیں، آہستہ، سلولی. اور جب وہ عبادت کرنے لگتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ صاف ہونے لگتا ہے. جیسے سیاہ ہوا پھر ویسے ہی آہستہ. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو ایک دم سیاہ، مکمل ایک ہی دم میں سیاہ ہو جائے، اور وہ ہے نبی کا بے ادبی. اس کی مثال شیطان کو دیکھو کہ جب اس نے بے ادبی کی آدم علیہ السلام کے شان میں تو ایک دم میں پورا دل اس کا سیاہ ہو. یہ ایسا گناہ، اتنی بڑی تباہی ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ادب جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس ادب کے صدقے میں اگر سیاہ دل بھی ہونا تو ایک ہی نگاہ میں وہ سفید ہو جائے. مثال دی فرعون کے جادوگروں، جب وہ آئے تھے تو جادوگر تھے، ایمان سے خالی تھے، لیکن جب نگاہ موسیٰ پڑی ایک ہی نظر میں، ایک ہی لمحے میں ان کا دل ایسا معرفت سے بھر گیا کہ فرعون کہتا میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا، تمہارا پہلے دایاں ہاتھ کاٹوں گا، پھر بایاں پیر، پھر بایاں ہاتھ، پھر بایاں پیٹ، یہ کروں گا وہ کروں گا. وہ تجھے جو کرنا ہے کر، تجھے جو کرنا ہے کر. ہم ایمان لے آئے، ایسا ایمان مل گیا. موسیٰ علیہ السلام کی نظر، تو نظر کی بات ہوتی نظر. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی نظر کرم میں ایسی شان ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں میں کیا شان ہوگی. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی تھوڑی کہا کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. آپ کی سنبھالے تو
کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، اے باپ کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، اے باپ کفن ڈھک دو، ارے منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ ایک مسئلہ سن لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر جس جگہ وہ زمین کا جو حصہ حضور کے جسم اطہر سے لگ گیا ہے، وہ حصہ کعبے سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، کرسی سے بھی افضل، ٹھیک ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ اب ترتیب سن لیجئے، مزار اقدس کے حصے کو چھوڑ کر باقی جو مسجد وغیرہ کا معاملہ جو ہے اس سے کعبہ افضل ہے، کعبہ، اور پھر کعبے کے بعد پورا مدینہ افضل ہے، پھر اس کے بعد مکہ افضل ہے۔ اس میں ذرا سے اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل، اس میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اس نوعیت کا نہیں ہے کہ جس میں معاذ اللہ کوئی حکم لگ جائے، ایسی بات نہیں۔ امام مالک کے نزدیک مدینہ افضل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مکہ افضل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے دونوں کی بات رکھی، بڑے شاندار انداز میں تطبیق فرمائی کہ آپ بھی ٹھیک ہیں اور آپ بھی ٹھیک ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ طیبہ نہ سہی افضل، مکہ کی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی افضل، مکہ کی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، تو مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سب تمہارے آگے شافع، تم حضور کبریا ہو، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا، سب کی گئے
تم تک رسائی اور بارگاہ تک تم رسا ہو، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی، صرف ان کی رسائی